اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ دینا ضروری ہے، اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی رکھنی ہوگی، دونوں چیزیں ہوگی. یعنی اگر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان آپ نے نہیں رکھے، پھر رمضان آ گیا، رمضان رکھ لیے، اور پھر رمضان کے بعد پچھلے سال کے بھی رکھ رہے ہیں، تو ان روزوں کا کفارہ بھی ساتھ دینا پڑے گا، یعنی فدیہ، وہ جو ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، صدقہ بھی دینا پڑے گا. پہلے جب روزے کی قضا پوری کرنے کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ تھا تو پتہ نہیں کتنے ہی روزے جن کی قضا دینی باقی ہے، اور کتنے ہی ہیں کہ جو بلا وجہ چھوڑ دیے. اب جب احساس ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 100 سے تو اوپر ہی روزوں کی قضا ہو گئی. پتہ نہیں کتنے روزے بلا وجہ چھوڑے. لیکن اگر فرض روزے رہتے ہوں تو نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی تمام مسنون روزے رکھا کروں گی، مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ جب تک فرائض ہی نہیں پورے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان مسنون دنوں میں، جیسے ایام بیز ہیں یا اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان دنوں میں رکھنے سے یہ ہے کہ چلے آپ کے دل میں جو سنت کو فالو کرنے کی حسرت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ نفلی روزے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ فرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ روزے واحد عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. بہت تاکید ہے اس پہ، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے. نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو. ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اور اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسنون رکھنے لگے کم از کم 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آئندہ ایسے رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا. لا علمی کی وجہ سے جو فرض روزے نہیں رکھے ان کی تعداد بھی یاد نہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک اندازہ کر لیا جائے اور اندازے کے ساتھ آپ رکھ لیں، اور اگر بہت زیادہ بن جائیں تو آپ فدیہ چکا دیں، اور جتنا جتنا سہولت ہو رکھتے چلے جائیں.